أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. ان آیات سے پہلے مومنوں کا بیان ہوا، ان کی صفات بیان کی گئیں پہلی 5 آیتوں میں جو سورہ بقرہ کا آغاز ہے۔ پہلی 5 آیتوں میں مومنین کے وصف بیان کیے گئے، اس کے بعد کی 2 آیتیں کافروں کے وصف بیان ہوئے، اور اس کے بعد کی 13 آیتوں میں منافقین کے خصائص جو تھے وہ بیان ہوئے۔ اب اس کے بعد یہ ٹوٹل 20 آیتیں، 21ویں آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ندا ہے، پہلی قرآن کی پہلی ندا، پہلا بلاوا جو تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام جنوں کے لیے، وہ کافر ہو یا مومن، سب کو بلایا اللہ نے، آواز دی، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔
الذی جعل لکم الارض فراشا، تمہارا رب وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت مضبوط، وانزل من السماء ماء، اور جس نے اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس پانی سے نکالے تمہارے لیے پھل، تمہارے لیے رزق، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس نہ بناؤ اللہ کے شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم شک میں ہو، مما نزلنا، اس بارے میں جو ہم نے اتارا، علی عبدینا، اپنے بندے پر، فأتوا بسورہ، پس لے آؤ ایک سورت، من مثلہ، اس کی طرح کی، وادعوا، اور بلا لو، شہداءکم، اپنے شہداء کو، گواہوں کو، اپنے ہمدردوں کو، اپنے جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں سب کو بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم یہ نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، پس بچ جاؤ اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا، وہ آگ کے جس کا ایندھن، النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، لوگ اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یہ بلاوا ہے، یہ پیغام ہے، جو اس ندا پہ جس نے کان دھرے سن لی، اس منادی کو سن لیا، وہ کامیاب ہو گیا اور اس پہ عمل کیا۔ تو یہ پہلی ندا ہے، یا ایھا الناس، دور ہیں لوگ، ان کو بلایا ہے، ایمان سے دور، اللہ سے دور گئے ہوئے، اللہ ان کو بلاتا ہے۔ الناس، لوگوں، تو الناس جو ہے یہ استئناس سے مشتق ہے، استئناس یعنی الفت، انس، محبت۔ تو انسان انیس کو پسند کرتا ہے کہ جو اس کے ساتھ ہو، معاشرے کو پسند کرتا ہے، مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے، تنہائی اس کو ڈستی ہے، تو اس لیے اس کو ناس کہا گیا۔ تو ایک اس کی نقطہ نظر یہ ہے کہ الناس جو ہے یہ نسیان سے ہے، اسی سے انسان ہے، تو یہ انسان کو اس لیے انسان کہا گیا کہ وہ بھول جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اس کا نام بشر تھا، جب وہ بھول گئے تو وہ انسان ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا تھا، وہ اپنے رب کا حکم بھول گئے، اس کے بعد سے وہ انسان کہلائے۔ نقطہ نظر ہے، تو انسان کی جو اشتقاق ہے اگر نسیان سے ہے تو اس کے بھی دو پہلو ہیں، ایک نسیان ایجابی ہے اور ایک سلبی ہے۔ یعنی ایجابی سے کیا مراد؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے بھول جانا، نسیان
کہ اگر انسان اس کی زندگی میں مصائب، تکلیفیں، غم کے لمحے آتے ہیں تو وہ بھول جاتا ہے، اپنی زندگی اس کی رواں دواں رہتی ہے۔ تو اگر انسان اس کو نہ بھولے، ان غم کے لمحات کو جو اس کی زندگی میں گزرے ہیں، تو اس کے لیے جینا مشکل ہو جائے۔ اس لیے اس لحاظ سے بھولنا ایک نعمت بھی ہے۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو جو اس کی جانب سلبی ہے وہ یہ کہ انسان اپنے خالق کو بھول جائے، کہ انسان اپنے رب کو یاد کرنا ہی بھول جائے۔ یہ اس کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے کہ جو انسان اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ اس کو بھلاتا ہے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے منافقین کے بارے میں ہی، نسوا اللہ، کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فنسیہم، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، منافق ہی فاسق ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی سے نے اپنے بندوں کو تنبیہ کی ہے، بھول نہ جانا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان کو اپنا آپ ہی بھلا دیا کہ وہ کس لیے آئے تھے، کس مقصد کے لیے آئے تھے۔ وہ حیوانوں کی طرح جی رہے ہیں، اپنا شرف ہی بھول گئے، اپنا مقام ہی بھول گئے، اپنا مقصد حیات ہی بھول گئے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ فاسقانہ زندگی گزارنے والے فاسق ہیں۔ تو نسیان اللہ کی طرف کیسے؟ اللہ تو بولتا نہیں، یہ جزا ہے۔ جیسے ہم بتا رہے تھے نا، یخادعون اللہ وہو خادعہم، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو یہ ان کی جزا ہے، من جنس العمل، یہ اللہ کا قانون ہے، جیسا کرو گے ویسی سزا ملے گی۔ انہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ نے ان کو سزا کے طور پہ بھلایا کہ اللہ ان کو یاد نہیں رکھے گا۔ الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، قیامت کے دن اللہ کہیں گے ہم نے تمہیں بھلا دیا جیسے تم نے ہماری آج کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ اور ایک جگہ فرمایا الیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، ہم نے ان کو اسی طرح بھلا دیا جس طرح انہوں نے آج کی ملاقات کو بھلایا تھا۔ تو اللہ بھولتا تو نہیں ہے، وما کان ربک نسیا۔ تو یہ جو ہے ان کی سزا کے طور پر ہے، من جنس العمل ہے سزا، اسی میں ومکروا ومکر اللہ، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے ان کے ساتھ مکر کیا، ان کی جزا ہے، ان کی سزا یہی ہے، من جنس العمل۔ تو اس کا نسیان کا الٹ ذکر ہے اللہ کو یاد کرنا، یہ مطلوب ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، من جنس العمل، اللہ کو یاد رکھو گے اللہ تمہیں یاد رکھے گا، اللہ تمہاری مشکلیں آسان کرے گا، مصیبتوں میں اللہ تمہارا حامی و ناصر ہوگا۔ فاذکرونی اذکرکم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے بارے میں ویسے معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، اگر اس نے اپنے جی میں میرا ذکر کیا، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، میں اس کا اپنے جی میں ذکر کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ
ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، اگر اس نے کسی مجلس میں میرا ذکر کیا تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھنا یہ عبادت ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت لفظ کیا ہے؟ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے عبادت کیا ہے۔ عبادت اطاعت ہے، عبادت فرما برداری ہے، اطاعت اللہ کے سامنے گریہ زاری، تذلل، عاجزی و انکساری کا اظہار ہے۔ عبادت اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ یہ سارے اس کے لغوی معنی ہیں عبادت کے۔ اور عبادت کرنے والا عابد ہے، جس کی عبادت کی جائے وہ معبود ہے۔ تو اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ شرعی طور پر عبادت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم دیا اس حکم کو بجا لانا عبادت ہے۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، نماز عبادت ہے۔ حج کا حکم دیا، حج عبادت ہے۔ رمضان کے روزوں کا حکم دیا، یہ عبادت ہے۔ جتنے اوامر ہیں اللہ سبحانہ، حسن سلوک کا، والدین کے ساتھ احسان کا، جتنے اوامر ہیں جو اللہ نے احکامات دیے ہیں، ان احکامات کو بجا لانا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ سچ بولنا، پورا تولنا، تو یہ عبادت ہے۔ اور اس کے ساتھ جن کاموں سے اللہ نے روکنا ہے ان سے دور رہنا عبادت ہے۔ جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رکنا عبادت ہے۔ اگر اپنی زبان کو انسان جھوٹ سے روکتا ہے اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اپنی نگاہ کو حرام منظر کی طرف نہیں اٹھاتا ہے اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ جتنے بھی نواہی ہیں، راستے جن سے اللہ نے روکا ہے، اگر ان سے انسان رکتا ہے تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اسی طرح ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ہر وہ اس کام کو چھوڑ دینا جو اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کی پسند کو اپنی پسند پر ترجیح دینا عبادت ہے۔ اخلاص کے ساتھ اس کی رضا چاہتے ہوئے۔ تو اس طرح اگر آپ دیکھیں تو پوری زندگی عبادت ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی لمحے عبادت میں گزر گئے، تو ساری زندگی چلنا پھرنا، کام کاج، سونا بیٹھنا جاگنا، ساری زندگی عبادت ہے کہ اللہ نے پیدا اسی لیے کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس لیے اپنے اس مقصد حیات کو بھولنا نہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو۔ عبادت ساری زندگی، اس لیے قل کہہ دو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میری زندگی کے سارے طریقے، نسک ایک نہیں سارے طریقے، وہ محیایا میری ساری زندگی، وہ مماتی میری موت، للہ رب العالمین اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کے پروردگار ہے۔ یہ عبادت ہے۔ زندگی عبادت، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہوئے زندگی گزارنا عبادت ہے۔ تو زندگی یہ عبادت ایک لمحے نہیں کہ ہم نماز پڑھ لیں عبادت ہوگی ختم ہو گیا، نہیں۔ اب مسجد سے باہر جا رہے ہیں آپ عبادت کر رہے ہیں، عبادت میں ہیں۔ وہاں راستے میں آپ کو کتنے معاملات ہیں جہاں پہ آپ نے اللہ سے ڈرتے ہوئے
آپ نے وہ کام کرنے ہیں، کہیں نظر کو جھکانا ہے، کسی کو سلام کہنا ہے، کسی کو راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، آپ ہر وقت عبادت کر رہے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تو یہ عبادت جو ہے نا علم کے بغیر نہیں، علم کے بغیر نہیں، یہ نہیں کہ جہالت پر ہے، علم پر۔ اس لیے کہ اگر آپ جہالت کی بنا پر عبادت کریں گے تو شیطان آپ کو گمراہ کرے گا۔ عبادت علم پر مبنی ہے، اور علم کتاب اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، جان لو فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، جان لو، علم حاصل کر لو کہ وہی معبود ہے سچا، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اللہ ہی سچا معبود ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنے نبی کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ و تعالی نے، اور اس سورت کا نام بھی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اے محمد جان لے، علم حاصل کر لے، انہ لا الہ الا اللہ، یہ ہے وہ کلمہ عبادت کا جو اساس ہے، علم، یہ جان لینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ معبود برحق ہے، وہ معبود ہے، عبادت اس کی ہے، وہ الہ ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو ربکم، اپنے رب کی۔ اس لیے سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی نا وہ علم کی ہے کہ اپنے رب کو جانو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اور اس میں دیکھیں جو آج کی آیت ہے، اس کا مقارنہ کریں اس کے ساتھ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ یہ علم حاصل کرو، وہ ہے رب ہے تمہارا، اس کی عبادت کرنی ہے، علم حاصل کرو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، من علق، جونک سے، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو کہ تیرا رب بڑا کریم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بندوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے، اور پیدا کیا تاکہ ان پر اپنی رحمت کرے۔ اس لیے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ رحمان ہے نا، اس نے انسان کو پیدا کیا، اس کو علم دیا، اس کو بیان سکھایا۔ یہ علم سیکھنے سے آتا ہے، العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ علم اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کیا ہے قرآن کی صورت میں، اللہ نے نازل کیا ہے وحی کی صورت میں، محمد الرسول اللہ پر حکمت کی صورت میں۔ اس لیے یہ علم نور ہے، روشنی، اس روشنی میں چلنا ہے، اس روشنی میں عبادت کرنی ہے، اندھیروں میں نہیں۔ یہ علم آیا ہے، یہ نور ہے، علم نور ہے۔ اس لیے نور اللہ سبحانہ و تعالی نے اتارا ہے، اور اسی سے انسان عالم کی فضیلت ہے جاہل پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر القواكب. جو عالم ہے اس کی فضیلت یوں سمجھو جیسے مکمل چاند 14ویں کا ہے اور اس کے سامنے ستارے ہوں، اس طرح. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم وأوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. اور فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. کیا وہ جو عالم ہیں اور وہ جو جاہل ہیں سب برابر ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ سوال کیا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یہ استفہام انکاری ہے کہ برابر نہیں ہے. انما يتذکر اولو الالباب، عقل مند وہ ہیں جو عالم ہیں، وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، انہی کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، وہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، علم والے اللہ سے ڈرنے والے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تو یہ ہماری محفل جو ہے نا یہ علم حاصل کرنے کے لیے ہے، تاکہ ہمارے دلوں میں علم کا نور آئے. اللہ کی معرفت، اس کو جاننے سے، اللہ کو جاننا علم ہے، اس کی صفات کا علم، اس نے کیا حکم دیا ہے یہ جاننا علم ہے، کس چیز سے روکا ہے یہ جاننا علم ہے، کون سی چیز سے وہ خوش ہوتا ہے یہ جاننا علم ہے. اور یہ ساری کی ساری باتیں اس نے اپنے اس کلام میں بتائی ہیں، یہ علم ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ کیا وعدے ہیں کیا وعید ہیں اس کو جاننا. وعدے جنت کے ہیں، کن باتوں پہ ہیں؟ وہ اعمال ہیں. وعید ہے اس کی، ڈراوا ہے اس کا، کن باتوں سے اللہ ڈراتا ہے کہ جہنم میں جاؤ گے، ان سے رکنا. یہ علم، اس کے مطابق زندگی انسان جو گزارے ہے وہ کامیاب ہے. اس لیے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. یہ علم پر عبادت ہے، جہالت پر نہیں. الذی خلقکم، پہلا تو علم تمہیں یہ ہونا چاہیے تمہارا خالق وہ ہے. والذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، الذی خلقکم، وہ تمہارا خالق ہے. تم ماں کے پیٹ سے نکلے تھے تو تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا، اس نے تمہیں آنکھیں دی، اس نے تمہیں کان دیے، اس نے تمہیں دل دیے. والذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع. پہلی بات کیا ہے؟ کان. وسیلہ علم ہے کان، سننا. قرآن کو سنا کرو. اس لیے اللہ نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے کان لگا کر سنو، دھیان سے سنو، تم پر رحمتیں ہو جائیں گی. علم کا حصول اللہ کی رحمت ہے، قرآن کا نزول اللہ کی رحمت ہے. یہ سارے کا سارا علم اور نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے نور آیا ہے. یہ نور ہے، یہ علم ہے. اس پہ عبادت کرنی ہے. جان لو، علم حاصل کر لو، تمہارا خالق ہے. خالق کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، اور اس کے سوا کوئی خالق ہے نہیں. الذی خلقکم، اور جو تم سے پہلے ہیں، والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے ہوئے ان کا بھی وہی خالق ہے. اور یہ علم حاصل کرنا اس لیے تمہارے ضروری ہے. اس علم کے مطابق عبادت کرو لعلکم تتقون، پھر تم متقی بنو گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ علم عطا فرمائے. تو انشاءاللہ یہ باقی کی آیات کی تفسیر ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.